ہے نا؟ کافر آپس میں محبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اتحادی مبالغ بنتے ہیں نا، عراق پہ حملہ کرنے کے لیے، افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کبھی اکیلے امریکہ نے کسی اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کیا، اور کبھی کسی اسلامی ملک نے اتحاد کر کے کافروں سے جنگ نہیں کی۔ یہ ایسا ہے؟ تو وہ اچھے ہیں نا، پر ہم تو فتنے ہیں نا، آپس میں فساد میں ہیں، آپس میں ہی جھگڑتے ہیں، اور یہی ان کا فائدہ ہے، اور یہی سورہ انعام کا میڈیکل ہے۔ خرم بھائی، سورہ انعام کا شان نزول ہی جا کر پڑھ لو کسی تفسیر میں، لیکن مولوی وہ ڈھونڈنا جس نے لکھی ہو وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ آپ کی وہ پگڑی چینج کر دے گا، آپ کو ادھر لے جائے گا جدھر وہ خود جا رہا ہے، وہ جائے بھاڑ میں، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے مدینے جانا ہے، بس ہمارا آخری سٹاپ مدینہ ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو ہمیں شناخت ہوئی ہے مکہ کی، نہیں سمجھے؟ مکہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، حرم کعبہ ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ مدینے والے تاجدار نے بتایا ہے۔ تو ہمارا آخری سٹاپ کیا ہے؟ مدینے والا تاجدار، اس سے ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ وہ ہمیں کہے کوفے چلے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ وہ ہمیں کہے گا لکھنؤ چلے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ وہ کہے مشہد چلے جاؤ، ہم چلے جائیں گے۔ وہ کہے مدینے آ جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ وہ کہے بیت المقدس چلے جاؤ، وہ ہم چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بیت المقدس سے واپس پلٹ آؤ، ہم پلٹ آئے۔ ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کاٹ لگی ہے شریعت اسلام میں۔ وہ کہتے ہیں نا پروہیبٹڈ ایریا، مدینے کے بعد سارے ایریاز پروہیبٹڈ ایریاز ہیں، ڈونٹ ٹچ دیز ایریاز۔ یہ ایریاز ٹچ کرو گے ہلاکت میں جاؤ گے، مدینے جاؤ گے جنت میں جاؤ گے، خوشحالی پہ جاؤ گے۔ نہیں سمجھے؟ تھوڑا مشکل ہے لیکن سمجھ تو آئے گی۔ اصل میں ہم سے وہ بت چھوٹتے نہیں ہیں جن بتوں کو ہم نے گھر رکھا ہے، اور ان بتوں سے ہم نے محبت۔ جس مولوی کے ہاتھ اور پاؤں پر سر جھکنے لگ جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ تیرا بت ہے۔ جس پیر کے پاؤں کی طرف تیری گردن جھکے وہ تیرا صنم خانہ ہے، خدا نہیں ہے۔ تو مشرک ہے، موحد نہیں ہے۔ یہ فیصلہ مدینے والے تاجدار کا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کسی کے اس وجہ سے کھڑے ہونا کہ وہ بڑا آدمی ہے، اس کے لیے آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے۔ شریعت اسلام تیز ہے کہ تم گردن جھکا لو۔ یہ گلنا سمجھ نہیں آتی ہے، یہ سمجھ آئیں گی تبھی جب ہمارے دماغوں سے وہ بت نکلیں گے جو 360 کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ جو بت محمد الرسول اللہ نے صحابہ سے مل کر علی ابن ابی طالب کے ذریعے کعبے کو صاف کیا تھا، وہ آج مسلمان کے دماغوں میں گھسے ہوئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ 5 بت تھے ان کے، اور بت کیا تھے؟ وہ صنم کیا تھے آپ کو پتہ ہے؟ وہ انسان تھے۔ ود، سوا، یعوق، نصر، یہ کون تھے؟ آج بھی ہے نصر اللہ، نصر الدین، وہ عود عنبر لے کے آتے، وہ عطریات لے کر آتے ہیں۔ یعوق نام تھا۔ یہ بندے تھے، انسان تھے، اور یہ نیک بندے تھے۔ ہائے ہائے ہائے! وہ مسلمانوں، شرک کو سمجھو، ہلاکت سے بچو، اور اگر شرک سمجھ نہیں آیا تو سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ میں نے صرف 2 چیزوں کی وجہ سے سارے انبیاء مبعوث کیے اور کتابیں نازل کی، مقصد ایک ہی تھا، مبشرین و منذرین، صراطا مستقیما و صراطا جحیما، بس نتھنگ ایلس، اور کچھ بھی نہیں۔